ہوا ممکن، اگرچہ پاؤں مبارک متمرم ہوئے لیکن آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آورز کا آپ ٹوٹل کر کے حساب لگائیں گے، 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی آئی اور 63 قمری سالوں کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو 23 قمری سال بن گئے۔ ان کے آپ گھنٹے نکال لیں اور آپ ایوریج لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آن ایوریج کتنے گھنٹے نماز میں صرف کرتے ہوں گے، اور آرام کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس میں کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہوں گے، تو آپ کے سامنے بڑی ایگزیکٹ کیلکولیشن جو ہے وہ آ جائے گی رفلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنے ان 23 سالوں کے عرصے میں سے آپ نے کتنے گھنٹے صرف کیے، اور نوافل میں کتنے گھنٹے صرف کیے، آرام کے لیے کتنے گھنٹے صرف کیے، تو بڑا واضح جواب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پرائرٹی نمبر 1 جو تھی وہ کیا تھی؟ اقامت دین کی جد و جہد۔ خاص طور پر یعنی مکی زندگی میں تو آپ کو ایک وہ تفاصیل بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں پر مین دعوت کا کام تھا۔ اگر کوئی شخص اس دعوت کے کام کو اقامت دین کے کھاتے میں نہ بھی ڈالنا چاہے، یعنی ہٹ گرمی میں اس حد تک اتر آئے کہ وہ تو دعوت کا کام کیا، آپ نے اقامت دین کا کام نہیں کیا، حالانکہ وہی بیس ہے جس کی بنیاد پر آپ نے وہ اقامت دین کی ساری جد و جہد جو ہے وہ کی ہے۔ لیکن بہرحال مدنی زندگی میں آنے کے بعد، مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد، کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے فیورٹ سے فیورٹ آتھر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے مسلک کے عالم کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اور وہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیا جد و جہد کی ہے، کتنا وقت آپ نے صرف کیا اس کام کے لیے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ وہ پرائرٹیز طے کریں گے تو کبائر سے بچنا وہ تو ہے ضروری، اور فرائض کا التزام وہ بھی ہے ضروری، تو پھر انسان کی پرائرٹیز طے ہو جائیں گی کہ کسی ایک معاملے میں انسان کا اس حد تک جانا کہ بس ایک معاملے میں اسے کریز ہو جائے کہ وہ بس دل کی صفائی کے پیچھے لگ جائے کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، نہیں ابھی بھی کچھ میل کچیل ہے، نہیں ابھی بھی کچھ میل کچیل ہے، ابھی بھی تزکیہ نفس میں کچھ کمی ہے، اگر وہ اس کام میں پڑے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس پہ آپ نے سب سے زیادہ وقت صرف کیا ہے، وہ کبھی بھی آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، اس کو پرسو نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے بنیادی کام کبائر سے بچنا، اور دوسری طرف جو احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کا التزام کرنا، اور باقی پھر ہر فیلڈ میں پروپورشنیٹلی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ پھر جب آپ فرائض کے بعد آگے نوافل میں آگے بڑھیں گے، اس میں پھر اپنا ذوق بھی آئے گا، کسی کو نوافل کا ذوق زیادہ ہوگا، کسی کو تلاوت قرآن کا ذوق زیادہ ہوگا، کسی کو ذکر و اذکار کا ذوق زیادہ ہوگا، پھر اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ چیریٹی ورک میں آگے بڑھے گا، کوئی جو ہے وہ انسانی خدمت میں اس کو زیادہ لطف جو آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر انسان اپنے ذوق کے مطابق آگے بڑھے گا، لیکن منیمم کیا ہے؟ کبائر سے اجتناب، اور اسی کی پیرل رکھیے گا۔ دوسرا معاملہ فرائض کا التزام۔ کبائر کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ بالخصوص اس کو مینشن کر دیا گیا، اور وہ ہے فواحش سے بچنا۔ یعنی باقی کبائر کے سلسلے میں تو باقی معاملات میں جو بھی محرمات ہیں ان میں کبائر سے بچنا ضروری ہے، لیکن فواحش کے سلسلے میں جو بے حیائی کے کام ہیں ان میں خاص طور پر انسان کا احتیاط برتنا، اس لیے کہ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے، اور ویک پوائنٹ جو ہے جب تک اس کی حفاظت نہ کی جائے اس پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہمارے منتخب نصاب نمبر 1 میں بھی سورہ مومنون اور سورہ معارج کے درس میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب تک اس کی انسان حفاظت نہ کرے اس کے بغیر جو ہے وہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، ورنہ وہ اقامت دین کی جد و جہد ہو یا تزکیہ نفس کا کوئی اور طریقہ ہم نے اختیار کیا ہو، انسان اس ویک پوائنٹ سے کس ہاتھوں جو ہے وہ سرنڈر کرے گا
اور پھر اس کی ساری کی ساری شخصیت، اس کو سارا کا سارا کریکٹر جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہمارا وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.